السلام علیکم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ مٹ گئیں رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ بزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن ہنود، تم وہ مسلم ہو جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کبھی توجہ دی آپ نے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تمہارے حال پکڑو مسلمانوں کو۔ آج کی تاریخ میں ہم اتر پردیش کے رہنے والے ہیں، یہاں سب سے زیادہ تعداد اسی سماج کی ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جسے شیعہ کہتے ہیں، جسے رافضی کہتے ہیں۔ وہ سماج، اس سماج کی تھوڑی سی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ میں گالیاں بکتے ہیں، گالیاں گستاخیاں کرتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ جب اسلام کا اتہاس پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کو توڑنے کی کوشش کس نے کی، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سماج شیعہ سماج جس ملک میں رہتا ہے، اس ملک کے بادشاہ کی دلالی اگر کوئی کرتا ہے تو شیعہ سماج۔ آپ دیکھیں، آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کس نے کی۔ سب سے پہلی کوئی جماعت آپ کو نظر آئے گی تو شیعوں کی نظر آئے گی، جس نے حسینیت کا اتنا دم بھرا ہے کہ صحابہ کے گستاخ ہو گئے۔ ارے حسینی ہم ہیں، علی والے ہم ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ سچے ماننے والے ہم ہیں، تم کبھی نہیں ہو سکتے۔ امام حسین کی شہادت پر ماتم کرنے والے، امام حسین کے نام سے تعزیہ بنا کر قوم کو بے وقوف بنانے والے، ڈھول تاشا باجے استعمال کرنے والے حضرت علی کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ وہ علماء کے دشمن ہیں، وہ اسلام کی حقانیت کے دشمن ہیں، وہ اسلام کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آج سنیوں کے جو بریلوی کہلاتے ہیں، ان کے اسی طرح کے شیعوں نے جو اپنے ایجنٹ چھوڑے ہیں تعزیہ داروں کے پاس میں، ڈھول تماشے والوں کے پاس میں، تو ان کے جب وہ 9 محرم کی رات میں یا 10 کی رات میں دن میں وہ لوگ جو ڈھول بجاتے ہیں شراب پی کر، تو وہ ویڈیو بنا کر کے بہاویوں نے، اور چنڈی گڑھ اور پنجاب اور دوسرے ایریا دہلی کی بڑی یونیورسٹیوں میں جو بریلوی اور سنی سول عقیدہ مسلمان، درگاہی ذہن رکھنے والے مسلمان، خانقاہی مسلمان جو پڑھتے ہیں، انہیں وہی تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ ہے بریلویت، یہ ہے صاحب دیکھیے بریلویت، اس میں ایسے شراب پیتے، ایسے حسین کو یاد کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچوں بتاؤ کہ یہ جہالت ہے یا نہیں، تو بچے کہتے ہیں ہاں صاحب یہ تو سب جہالت ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کبھی کسی کے برود کی پرواہ نہیں کی، مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ حق اور باطل کی بات آئی تو ڈنکے کی چوٹ پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہر مسئلے پر حق اور حقانیت کی بات چیت کی ہے۔ ڈرے نہیں ہے کہ فلاں محلے کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، فلاں بستی کے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، فلاں لوگ ہمیں گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ غلط کو غلط کہا، صحیح کو صحیح کہا۔ سمجھیے آپ، اعلیٰ حضرت پہلے ہی رسالے تعزیہ داری لکھ کر کے کھل کر کے بتا دیا کہ تعزیہ داری کیا ہے، ڈھول تماشے کیا ہیں۔ آپ خود سمجھتے ہیں، میں جانتا ہوں، بچہ جانتا ہے۔ آپ علماء سے جھگڑا آپ کر رہے ہیں، مسجد کے امام سے جھگڑا آپ کر رہے ہیں، مسجد کے امام کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ اسلام کی طرف پلٹ آؤ مسلمانوں، تمہیں میں دعوت دیتا ہوں، پلٹ آؤ، ضرورت ہے تمہاری۔
نوجوانوں تمہاری اسلام کو ضرورت ہے. تم کون سی دنیا میں کھوئے ہوئے ہو؟ کس کے بہکاوے میں آ گئے ہو؟ کس لالچ میں پڑ گئے ہو تم؟ فتنے ارتداد کے شکار ہو رہے ہو تم. تمہیں اب سمجھنا ہوگا، تمہیں دین کی طرف واپس آنا ہوگا. کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ڈھول تماشے تازیے، کن سے تمہیں کیا حاصل ہونے والا ہے؟ تازیوں کے نام سے پوری قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش. اور علماء سے بھی کہوں گا، میں مسجدوں کو اماموں سے بھی کہوں گا کہ آپ کو بھی 10 دن جب ہوتے ہیں تب امام حسین کی یاد آتی ہے. آپ ایک سال تک، پورے سال تک آپ قوم کی اصلاح نہیں آپ کرتے ہیں. اگر آپ اس کی اصلاح ہر مہینے کریں تو انشاءاللہ تعالی محرم کے 10 دن میں آپ کو ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو معلوم ہے ہاں اصلاح کرنے کا کام آپ کا ہے، تو آپ پورے سال بتائیے. آپ سال میں مہینے کے ہر ایک جمعہ ایسا آپ نکالیے کہ آپ ان لوگوں کو تعزیہ داروں کو بلائیے. یہ سنی کہلانے والے ہیں نا، انہیں آپ بتائیں گے، انہیں سمجھائیں گے، ایک سال تک سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا ان کے. لیکن اس کے لیے آپ کو بھی اتحاد کی ضرورت ہے. آپ کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. میں مسلم پرسنل لا بورڈ آف انڈیا کی جانب سے میں پورے پردیش کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری پوری تحریک پورے پردیش میں کام کر رہی ہے، اور ہم لوگ ہر ایک لحاظ سے ایسے علماء، ایسے اماموں کے ساتھ میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ کو آپسی بدگمانیاں، آپسی خرابیاں آپ کو ختم کرنی پڑیں گی. آپ قائد اس کو آپ بنائیے جو نڈر ہو، جو جانباز ہو. کسی بزدل کو قائد نہ بنائیے. جب تک قوم کی قیادت بزدلوں کے ہاتھ میں رہے گی، جب تک ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے گی جنہیں چناؤ لڑنا ہے، جنہیں قوم کے سامنے سب کی ہاں میں نہیں ملائیں گے تو ایک وقت ناراض ہو جائے گا. جب تک وہ لوگ تمہاری قیادت کریں گے تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا صاحب. وہ مسجد کا امام جو مسجدی کمیٹی سے ڈرتا ہو وہ تمہاری قیادت نہیں کر سکتا. وہ مسجد کا امام جس کی روزی روٹی کا ذریعہ مسجد کی امامت ہو وہ تمہاری قیادت نہیں کر سکتا. تمہیں نکلنا ہوگا. تمہیں علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ علماء کرام اب جاگ جائیں. یہ 10 دن نہیں، ہم 12 مہینے اس قوم کو ہم سمجھائیں گے، بار بار سمجھائیں گے اس قوم کو. ارے تاشے بازے تعزیے ڈھول یہ کیا ہے؟ ایک نوجوان طبقہ ایسا ہے جو ساتھ میں کھڑا ہے. اس کو ساتھ میں لیجیے. قوم کو سمجھائیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی امت 3 حصوں میں بڑھ گئی تھی. ایک حصہ بچڑا پوجا کر رہا تھا، ایک حصہ اس کا وروਧ کر رہا تھا، ایک حصہ خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا تھا. اور جب اللہ کا قہر نازل ہوا تو سب سے پہلے وہ لوگ مارے گئے جو تماشا دیکھ رہے تھے. جو لوگ بچڑا پوجا کر رہے تھے ان پر عتاب، ان پر عذاب بعد میں نازل ہوا. پہلے وہ لوگ مارے گئے جو لوگ بچڑا پوجا کا نہ وہ وروਧ کر رہے تھے، نہ وہ ان کے ساتھ میں کھڑے تھے، وہ خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے. ایسے لوگ آج ہم میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. سمجھیے آپ، ہم بول رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے لوگ، صحیح بات کہنے کو تیار نہیں ہے. ان تعزیہ داروں نے، ان ڈھول تماشے والوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح معنوں میں اگر آپ صحیح سے اس کی جانچ آپ کریں گے تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ ایک تعزیہ بانس کا اپنے ہاتھ سے بنایا اور اسے آپ امام حسین کہہ کر ایک گڈھے میں جا کر کے مصنوعی جھوٹے کربلا میں جا کر کے دفن کر کے چلے آتے ہیں، آپ دریا میں تیرا دیتے ہیں؟ یہ کیا گستاخی نہیں ہے امام حسین کی شان میں؟ آپ سوچئے بیٹھ کر کے، کیا اسلام یہی ہے؟ یہ اسلام کبھی نہیں ہو سکتا. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین پھیلے دنیا میں روشنی کی طرح. حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کاموں کو بند کروانے کے لیے اپنی جان دے گئے، جس شراب کو حرام کہنے کے لیے اپنی جان کو قربان کر گئے، جن گناہوں کو گناہ بتانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے گئے، آپ اسی کو اہمیت دے رہے ہیں، اسی کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ حسینیت نہیں ہو سکتی، یہ یزیدیت ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں اٹھو اور وقت کی
تلوار بن جاؤ. ضرورت ہے نبی کے عشق میں آنسو آنے کی. یہی صورت ہے ایک نارے جہنم سے بچانے کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ تم اسلام کو مٹانے والی چیزوں کا آوشکار کرو. یہ بالکل نہیں ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان بھی نہ ہوگی. داستان ہوگی. اٹھو مسلمانوں, پلٹ آؤ. پھر دعوت دیتا ہوں, پلٹ آؤ اسلام کی طرف. کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ موت آنی ہے, ہر حال میں آنی ہے. آ جاؤ, واپس آ جاؤ, اسلام کی طرف آ جاؤ. یہ گزارش کرنے کے لیے میں آپ حضرات سے روبرو ہو رہا ہوں.